السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس لاک ڈاؤن میں اپنے حیدرآباد میں کہیں خوشی اور کہیں غم ہیں، ایسے نظارے ہم کو ہر جگہ دکھائی دیں گے۔ جیسا کہ اس لاک ڈاؤن میں جس طرح سے یہاں کی ریاستی حکومت میں جو ہے فیصلہ جو کیا ہے، بہت ہی ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسا کہ پہلا جو لاک ڈاؤن تھا اور دوسرا جو لاک ڈاؤن تھا اور تیسرا جو لاک ڈاؤن تھا، اس کے اندر غریبوں کو مارا گیا، غریبوں کے اوپر ظلم کیا گیا، غریبوں کے گاڑیاں سیز کی گئی اور ایسا ظلم کیا گیا کہ وہ لوگ ان کے زخم زندگی بھر نہیں بھولیں گے، اور یہ سب چیزیں یاد رکھا جائے گا۔ اور اس لاک ڈاؤن میں جیسا کہ ہمارا جو چوتھا لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے، یقین مانیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر ڈرا نہیں رہا ہوں، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ آپ لوگ جان لیجئے، ہر دن 100 کے قریب یا 100 کے پار ہر دن سینچری آتی ہے، اور کرونا وائرس کے پیشنٹ یہ چیز میں، یہ بیماری میں، یہ گندی بیماری، یہ وبا، اس میں متاثر ہو کر گاندھی ہاسپٹل اور عثمانیہ ہاسپٹل میں بھرتی ہو رہے ہیں ڈیلی۔ اور اپنے یہاں کے ریاستی حکومت کو فوراً لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور ایسا لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھے، غریبوں کے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈالے۔ یہاں کے ریاستی حکومت کا ایک حق بنتا ہے، ان کا ایک رائٹ بنتا ہے، وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف لاک ڈاؤن نہیں، لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کے اکاؤنٹ میں کچھ ایسی رقم ڈالے کہ وہ لوگ 15 سے 20 دن وہ لوگ اپنے آرام سے گھر میں رہے، نہ کہ بے وجہ ان کو گھر مارا جائے اور ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ کیونکہ آج انسان لاک ڈاؤن جو ہونے کے باوجود ہی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اپنے گھر میں پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے، کاروبار نہیں رہنے کی وجہ سے، جب باہر نکلتا ہے لاک ڈاؤن میں، تو اس کے اوپر پولیس کی طرف سے ظلم کیا جاتا ہے، اس کی گاڑی سیز کی جاتی ہے۔ تو یہ سب روکنے کے لیے یہاں کے ریاستی حکومت کو بہت اچھے طریقے سے ایک لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ پیسے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں ڈال دے، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں مجبور اور بے بس ہے، کاروبار ہر لوگوں کے بند ہے۔ تو میں چاہتا ہوں فوری یہاں کی ریاستی حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے اوپر سوچو، کیونکہ قریب اتنے جو ہے پیشنٹ جو ہو گئے، 3,000 کے قریب پیشنٹس ابھی تلنگانہ میں موجود ہے۔ تو آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے اور ہماری بھی زندگی خطرے میں ہے، تو ہم یہ چیز کو ایزی نہیں لے سکتے۔ تو اس کے اوپر سوچو، ہم تکلیف میں ہیں، مگر سوچئے اگر گھر کے اندر یہ گندی بیماری اگر آ گئی خدا نہ خواستہ، تو آپ کے گھر کو سیز کیا جائے گا، اور آپ کے پورے گھر کو تالا پڑ جائے گا، اور کہ پورے جتنے بھی افراد ہیں، آپ کے خاندان افراد پوروں کو کوارنٹائن کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ اس کے اوپر سوچو، یہ گندی وبا سے کیسے بچے۔ یہاں کی ریاستی حکومت صرف اپنے فائدے کے لیے جس طرح سے ایک کے بعد ہر چیز کھول دی گئی، پہلے تو شراب کے دکانوں کو کھولا گیا، اور اب وقت آیا ہے مسجدوں کو اور مندروں کو کھولنے کا۔ تو پہلی تو چیز ان کو مسجد اور مندر کھولنے کا تھا، پہلے شراب کی دکان نہیں، پہلے مندر اور مسجد کھولنے کا تھا، عبادت گاہوں کو کھولنے کا تھا، مگر یہاں کی ریاستی حکومت میں سب الٹا کیا۔ ابھی دیکھیے 8 تاریخ کو عبادت گاہ کھولنے کی بات کی گئی۔ یقین مانیے اگر یہ کام اگر پہلے کرتے تو یہ وبا بہت پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ یقین مانیے ایسے ریاستی حکومت جس طرح سے جو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صرف اپنے مفاد کے لیے، ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے یہ چیز ایک کے بعد کھولی جا رہی ہے، اور اپنے جیب میں سے پیسہ خرچ کرانے کی ایک چال ہے۔ تو یہ چیز سوچو، سمجھو، اور حیدرآباد یوتھ کو سپورٹ کرو۔ پہلے لاک ڈاؤن میں، دوسرے لاک ڈاؤن میں اور تیسرے لاک ڈاؤن میں، لاک ڈاؤن تو ہر طریقے کا ہم دیکھے ہیں، جیسا کہ اب یہ چوتھا لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے، اس کے اندر
جو پولیس کے ذریعے جو ماسک کی جو چیکنگ ہوتی تھی اور ہر جگہ سینیٹائزر استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، مگر اب یہ چوتھے لاک ڈاؤن میں نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال کیا جا رہا ہے، نہ تو کوئی ماسک لگانے کا استعمال کیا جا رہا ہے، نہ تو کوئی سینیٹائزنگ کرنے کے لیے اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے۔ تو یہاں کی ریاستی حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے خود کے مفاد کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالے اور یہاں کے ریاست کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اور صرف لاک ڈاؤن ہی مسئلہ نہیں، لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم یہاں کے ایک سٹیزن رہنے کے ایک حقدار کے حیثیت سے ہم یہ بولتے ہیں، آپ سے ایک اپیل کرتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں آپ ہر ایک مستحق کے اکاؤنٹ میں ایک 5,000 روپے کی رقم آپ ڈالیں تاکہ وہ انسان مجبور نہ ہو گھر کے باہر نکلنے کے لیے، کیونکہ آج انسان صرف مجبوری میں گھر کے باہر نکلتا ہے راشن کے لیے یا بچوں کو دودھ کا جو ہے نا انتظام کرنے کے لیے۔ مگر آپ نے جس طرح سے اپنے خود کے مفاد کے لیے شراب کی دکانیں کھولی اور بعد میں آخری میں عبادت گاہوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا، یہ عوام ہے بہت سمجھتی ہے، بے خوف نہیں ہے ہماری عوام۔ ہم عوام کو اس کے اوپر مجبور کر دیں گے سوچنے کے لیے، ہم وائرل کریں گے انشاءاللہ ہم آپ سب مل کر یہ ویڈیو کو، تاکہ زیادہ لوگ بھی یہ چیز میں متاثر ہو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ میں یہاں کے ریاستی حکومت کے جو چیف منسٹر ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب سے، میں ان سے ایک ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن میں کوئی ڈھیل نہ دے، آپ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ آپ یہاں کے لوگوں کو کچھ سہولت دے، تاکہ یہاں کا جو لاک ڈاؤن جس طرح سے سکسیس ہونے والا ہے تو آپ اس طرح سے آپ کچھ انتظام جو ہے نا یہاں کے لوگوں کے لیے کرے، تاکہ آنے والے دنوں میں نہ تو کوئی کیس ہو، نہ تو کوئی گاڑیاں سیز ہو، نہ کسی کے سر پھوٹے، نہ کسی کے ہاتھ ٹوٹے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ریاستی حکومت کو سوچو، سمجھو اور فیصلہ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔